بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد یعنی فاؤنڈیشن ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کی جو عمارتیں بنتی ہیں نا بڑی زبردست ہے. اس کی بنیاد ابھی جو ہے نا جہاں عمارت بنے وہاں دیکھو بڑی بلڈنگ بنے وہاں اس کی بنیادیں دیکھو اتنی مضبوط بناتے ہیں. کیوں؟ عمارت اچھی طرح اس کے اوپر کھڑی رہے. حالات آوے کتنے بھی زلزلے یہ وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسی بنیادیں بناؤ کہ عمارت مضبوط رہے. تو اسلام سے بڑی اور زیادہ اور اہم عمارت کون سی ہوگی؟ تو پھر اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ تو بڑی مضبوط ہونی چاہیے. اس حدیث میں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سر جھکے گا تو رب کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے کبھی بھی نہیں جھک سکتا. کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَالْحَجِّ بیت اللہ کا حج کرنا. اب جو الگ سے بیان کیا گیا ایک حدیث میں الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، نماز دین کا ستون ہے. اس حدیث میں تو ہے ہی، یہ الگ حدیث ہے. نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے. فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا، ضائع کیا، دین کو ضائع اور برباد کر دیا. اس لیے نماز بہت زیادہ ضروری ہے. اب 2-3 باتیں صرف نماز کی. ابھی ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی نا، اللہ قبول فرماوے. اچھا، ہم جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ اس امام کے پیچھے، کوئی بھی امام ہو نماز پڑھانے والا، اچھا کھڑے رہیں گے تو بھی پیچھے، ہر عمل کریں گے امام کے پیچھے. اس لیے امام سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے، امام سے پہلے رکوع میں سے نہیں اٹھ سکتے، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں، اور سجدے سے نہیں اٹھ سکتے. اس کا دھیان رکھو میرے بھائیوں. بعض مرتبہ ہمارا تو مشین چلتا ہے نا، اب رکوع میں آیا کبھی امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا، ہم تیاری کر لیتے ہیں سجدے کی. اسے ایکشن ہو جاتی ہے ہماری، کیونکہ اماموں کے حالات الگ ہوتے ہیں. کوئی اطمینان سے کھڑا رہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم وہاں تک تو آدھا ہمارا تو سجدہ ہو جاتا ہے. نہیں، ہم ایسا نہ کریں. دیکھو نماز دھیان سے پڑھے، سکون جب آئی گئے خدا کے دربار میں، سکون اطمینان کے ساتھ دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا، دوسری ایک بات یاد رکھیں، میں نے 4 دن پہلے مسئلہ بتایا تھا. ہم جب رکعت باندھیں گے تو یہ ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی نہ بند، اپنی ہاتھ کے اوپر چھوڑ دو. ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہے گی. یہ ایک ہی موقع ہے ہتھیلیوں کو ملتا ہے جو قبلے کی طرف. پوری نماز میں پھر دوسری مرتبہ ہتھیلیوں کے لیے قبلے کی طرف رہنے کا موقع نہیں آتا اچھی طرح. اچھا، رکوع میں جائیں گے نا تو یہ گھٹنے پکڑیں گے تو انگلیاں کھلی رکھیں گے، کھلی. ہاں، عورتیں بند رکھیں گی، مرد کھلی رکھیں گے. رکعت باندھیں گے تو اس کو ہلکا بنائیں گے، 3 انگلیاں اوپر کھلی اس طرح. رکوع میں جائیں گے کھلی. سجدے میں جائیں گے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. سجدے میں 2 غلطی ہے ہماری. سجدے میں ہم انگلیاں اپنی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کیوں رہتی ہے، ہم دھیان نہیں رکھتے. بہت سی مرتبہ ہم سنتے ہیں، ہم دھیان رکھو. دھیان ہماری سجدے میں انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، ملی ہوئی. اچھا، اور ہاتھ کہاں ہوں گے؟ یہ کانوں کی لو ہے نا، یہ انگلیاں یہاں اس طرح کر کے ہاتھ رکھیں گے ہم دونوں سر کے بیچ میں، یوں نہیں لے جائیں گے اندر، اس طرح انگلیاں ملی ہوئی. ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم انگلیاں ملی ہوئی نہیں رکھتے سجدے میں. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں
جہاں تک ہو سکے کسی کو درد وغیرہ نہ ہو تو سجدے میں اس طرح موڑ لے انگلیاں کہ ساری انگلیاں پاؤں کی قبلے کی طرف ہو جائے. اگر نہیں کر سکتے تو یوں کھڑی بھی تو رکھے. دھیان یہ رکھے کہ سجدے میں پیر ادھر نہیں ہو جانے چاہیے. اگر دونوں پیر ایک رکن کی مقدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر زمین سے دونوں پاؤں ادھر ہو گئے, نماز گئی, نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کا دھیان رکھیں. اچھا, قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو یہ بایاں پیر اس کے اوپر بیٹھیں گے اور سیدھا پیر اس طرح کھڑا رکھیں گے. ہم اس کو بھی اگال دیتے ہیں. اس طرح کھڑا رکھیں گے کہ ہماری پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائے. اس طرح کھڑا رکھیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, یوں رکھتے ہیں. یوں نہیں ہے, انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. تو کیسے آئے گی, یہ یوں پاؤں کے اوپر یوں کریں گے تو زمین کی طرف چلی جائے گی. اس طرح کریں گے میرے بھائیوں. سلام پھیریں گے تو سلام یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے. سلام پھیریں گے تو دیکھیں گے کہاں, یہاں. یہ سلام کریں گے فرشتے کو اور جو داہنی طرف ہے سب کو. یہ نیت کریں گے اور اتنا سر پھیریں گے, چہرہ اتنا پھیریں گے یہ ہمارا یہ گال یہ پیچھے والے کو نظر آئے, بس پورا چہرہ نظر آئے ایسا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ, ہماری نگاہیں یہاں رہے گی, یہاں نہیں رہے گی, یہاں رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ آئے گا چہرہ بس. اب یہ ایک سلام پورا ہوا. اب دوسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر آئے گا چہرہ یوں. یہ ترتیب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. ہو جائے گی نماز. ترتیب کے خلاف ہوگی. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو انشاءاللہ قابل قبول ہوگی. کیونکہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں ان کی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. جاؤ, بعض لوگ ہوتا ہے میرا ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں ہوتا, ایک مرتبہ. بعض بتا رکعت جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ہم ابھی تک کھڑے ہوتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, الحمد آدھی بھی نہیں ہوتی نے اس کی رکعت پوری. کیا پڑھا بھائی, یہ نماز ہے یار, کوئی بوجھ اتارنے نہیں آئے ہم اللہ کو راضی کرنے آئے. سکون اطمینان سے دھیان سے نماز پڑھے. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے.